بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم اخلاق کے بارے میں چند باتیں تازہ کریں گے۔ اسلام میں عقائد و عبادات کے بعد اخلاق کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اخیارکم احسنکم اخلاقا۔ یہ بخاری شریف کے باب ادب میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی انسانی اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی یہ بیان فرما دیا۔ اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کے درجہ کو حاصل کر لے گا۔ اخلاق میں بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ہم چند کا آج ذکر کریں گے۔ مثلاً سچائی۔ انسانی اخلاق میں سچائی کو بہت بلند درجہ حاصل ہے۔ انسان کی بہت سی اچھائیوں کا مدار اس ایک اچھائی پر ہے۔ خدا کے نیک بندوں میں یہ صفت ہمیشہ بنیادی صفت رہی ہے۔ عام طور پر سچائی سے مراد زبان کی سچائی لی جاتی ہے، لیکن اسلام میں اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ زبان کے ساتھ ساتھ دل کی سچائی اور عمل کی سچائی بھی شامل ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو ہر طرح سے نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق اور جھگڑے میں بھی، اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون ہلاک ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو ہنسنے ہنسانے کے لیے، گپ بازی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مجلس بازی کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان زبان سے تو ایک سچی بات کہتا رہتا ہے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی کو قرآن مجید میں یوں کہا گیا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ چنانچہ یہ بے حد اہم بات ہے کہ انسان زبان سے بھی سچ کہے اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ یہ بات بھی مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کہے کچھ اور کرے کچھ۔ سچائی مومن کے دل پر پہرے اثر کرتی ہے، پھر اس کی زبان سے اس سچائی کا اظہار ہوتا ہے، اس کا عمل اسی سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ مومن کا دل، زبان اور ہاتھ پیر ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے۔ وہ جس بات کو سچ جانتا ہے اسی کو سچ سے کہتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ بہت سارے واقعات تاریخ میں ریکارڈ ہوئے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کے بعد ہمارے زمانے میں بھی ایسا بارہا ہوا ہے۔ میرے سامنے ابھی ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو کلینک کرتے ہیں، تو ان کے کلینک پر ہیلتھ فاؤنڈیشن، جو پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن قائم ہوئی ہے، انہوں نے ان کو جا کے پوچھا کہ آپ کیا کیا ادویات استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا۔ تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ ادویات استعمال نہیں کر سکتے، آپ لکھ کر دیں۔ تو ان نے کہا، جی میں جھوٹ نہیں لکھ کر دے سکتا، میں ہومیوپیتھی کی ادویات بھی استعمال کرتا ہوں اور ایلوپیتھی کی بھی کرتا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ میرا چالان کریں یا نہ کریں۔ اور انہوں نے ان کا چالان کر لیا، لیکن انہوں نے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا۔ ایک اور بات بہت بڑی اہم جو اخلاق میں شامل ہے، وہ ہے نیک چلنی، اور یہ مومن کی انتہائی بنیادی صفات میں سے ایک ہے۔
نیک چلنی اور پاک دامنی کے بارے قرآن مجید میں بہت جگہوں پر مومن کو خطاب کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ مومن اپنی شرمگاہوں کی پوری محافظت کرتا ہے، جائز تعلقات کے سوا وہ کسی طرح حرام اور ناجائز تعلقات کے پاس بھی نہیں جاتا۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون مجھ سے دو چیزوں جو جبڑوں کے درمیان ہے اور دونوں پاؤں کے بیچ یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔ بدکاری اور حرام کاری کو روکنے کے لیے اسلام نے بہت سخت احکام دیے ہیں۔ اسلامی قانون کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بدکاری کی طرف لے جانے والے ہر راستے کو بڑی سختی سے بند کیا ہے۔ آنکھوں کا نیچا رکھنا، غیر مرد و عورت کا علیحدہ رہنا، پردے کے احکام، نعت گانے کی ممانعت، تصویر کی بندش، گندی باتوں کے پھیلانے والوں کو سزا دینا، عشقیہ شاعری، افسانے، ٹی وی پر چلنے والے جھوٹی کہانی کا ڈرامہ جو پاکستان بننے کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا، پہلے فلم میں تھا اب ڈرامے میں بھی آ گیا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک جھوٹا ایک قصہ ہے جو چلتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے جو جدید زمانے کے ہمارے جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اس سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور وہ اس کو حقیقی خیال کرتے ہیں اور اسی کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی انتہا تو اس وقت ہوتی ہے جب باپ اور ماں مل کے، ان کی نوجوان بیٹی بھی ساتھ بیٹھی وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی سے جھوٹا موٹا عشق کرتا ہے، اور یہ کہانی چلتے چلتے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکی بھی کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور پھر والدین جو ہے ہاتھ پیر ملتے رہ جاتے ہیں اور اس وقت کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ چنانچہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اس کی احتیاط کریں گے، آنکھوں کو نیچا رکھنا، اپنے باقی سارے معاملات پر نظر رکھنا، اور اس کے نتیجے کے طور پہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات شرم و حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں پیدائشی طور پر شرم و حیا رکھ دی ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو اسے بہت سے برے کاموں سے روکتی ہے۔ بری صحبت ملنے پر یہ صفت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کہا ہے نا کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ تو انسان اچھی صحبت میں رہتا ہے تو شرم و حیا میں رہتا ہے، جب بری صحبت اختیار کرتا ہے تو بے حیائی کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خاص خلق حیا ہے۔ اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے بہت ساری خوبیاں انسان میں ہونی چاہیے۔ آج ہم نے ان میں سے دو کا احاطہ کیا ہے، اگلی مجلس میں ہم انشاءاللہ کچھ اور باتوں کا احاطہ کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات و خواتین سن رہے ہیں وہ بھی اس کی اسپرٹ کو دیکھیں اور اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ کیا انہوں نے شرم و حیا میں رہنا ہے یا بے حیائی کا طریقہ اختیار کرنا ہے، سچائی پر رہنا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے علی الرغم جھوٹ کی باتوں کو جاری رکھنا ہے، اور اسی طرح نیک چلنی کا رویہ اختیار کرنا ہے یا بد چلنی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اس کے سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔